یہ لو تمہاری پسند کی چائے۔ برہان نے خاموشی سے کپ تھام لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ سلمیٰ بیگم اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ اپنے بیٹے کو خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر نرم لہجے میں بولی، برہان ایک بات پوچھوں؟ ان کی محبت سے پوچھنے پر اس نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا۔ جی اماں، وہ احترام سے بولا۔ تم آج کل اتنے خاموش کیوں رہنے لگے ہو؟ پہلے تو ہر وقت گھر میں رونق لگائے رکھتے تھے، مگر اب نہ پہلے جیسے ہنسی ہے اور نہ باتیں۔ برہان نے کپ میں اٹھتی بھاپ کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں، مجھ سے چھپاؤ مت، میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر جان لیتی ہوں کہ دل میں کیا چل رہا ہے۔ سلمیٰ بیگم کے کہنے پر برہان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اماں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ شادی کے معاملے میں کچھ زیادہ جلدی کر رہی ہے؟ سلمیٰ بیگم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، تو اصل بات یہ ہے۔ برہان نے نظریں جھکا لی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بلا جھجک مجھے بتا دو۔ تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، وہ محبت سے بولی۔ برہان نے فوراً سر اٹھایا۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی کو پسند نہیں کرتا، وہ بے بسی سے بولا۔ پھر یہ ہچکچاہٹ کیوں؟ اس کی ماں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ بس مجھے لگتا ہے ابھی کچھ وقت اور گزر جاتا تو بہتر تھا، وہ منمنایا۔ وقت کبھی مکمل نہیں ہوتا بیٹا، زندگی کے ہر فیصلے میں تھوڑا سا خوف ضرور ہوتا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے آہستہ سے مسکرا کر کہا۔ برہان خاموش رہا۔ یاد ہے ایک دن تم نے خود مجھ سے کیا کہا تھا؟ سلمیٰ بیگم کے کہنے پر وہ مسکرایا۔ جی یاد ہے، وہ اپنی بات یاد کر کے مسکرایا۔ کیا کہا تھا؟ سلمیٰ بیگم نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ اماں، آپ جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں گی میں اسی سے شادی کر لوں گا۔ وہ اپنی کہی ہوئی بات واپس دہرا رہا تھا۔ تو پھر آج اپنے ہی وعدے سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ برہان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا اماں، آپ جانتی ہے میری زندگی میں آپ کی بات سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ تم نے ہمیشہ میرا مان رکھا ہے برہان، تم نے کبھی مجھے کسی بات پر شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ برہان نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیا۔ آپ نے بھی تو کبھی مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ نے اکیلے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ اگر آج آپ کی کوئی خواہش ہے تو وہ میرے لیے حکم ہے۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلک کر گال پر پھسلا اور وہ فوراً آنکھیں صاف کرتی بولی، اللہ ہر ماں کو تم جیسا بیٹا دے۔ برہان ہلکے سے ہنس پڑا۔ بس اماں، اب رونا بند کرے، ورنہ میں بھی کمزور پڑ جاؤں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ تو پھر یہ سمجھو کہ تم پوری خوشی سے اس رشتے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے چہک کر پوچھا۔ جی اماں، اگر یہ آپ کی خوشی ہے تو یہی میری خوشی ہے، برہان نے بغیر کسی تردد کے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ بیگم کے چہرے پر چمک ابھری۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اب دیکھنا چند دنوں میں ہمارے گھر میں کتنی رونق لگے گی، رشتہ دار آئیں گے، خریداری ہوگی، ڈولکی ہوگی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، برہان نے محبت سے کہا، اور ان سب میں آپ کا سب سے بڑا مددگار رہوں گا۔ وہ ان کا ہاتھ نرمی سے دبا کر بولا، سچ؟ وہ خوشی سے چہکی۔ جی، آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دن معمول پر آ گئے تھے اور حویلی میں آہستہ آہستہ تمام رشتہ دار آنا شروع ہو گئے تھے۔ سلمیٰ بیگم تو ایک منٹ بھی آرام نہ کیا کرتی تھی، بس کام ہی کرتی رہا کرتی تھی۔ انہیں کام کرتے دیکھ برہان ان کے پاس آیا۔ اماں، اب بس کرے، باقی کام کل ہو جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی بولی۔ آپ صرف اپنا خیال رکھیں، باقی سب میں سنبھالوں گا، وہ خفگی سے بولا اور
ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ انہیں کمرے میں لے آیا تھا اور زبردستی سونے کے لیے لٹایا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار الماری کھول کر دلہن کے خریدے گئے جوڑے دیکھتی، کبھی زیورات نکالتی اور کبھی آنے والے دنوں کا تصور کر کے بے اختیار مسکرا دیتی۔ برہان جب بھی انہیں اس طرح خوش دیکھتا تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ شاید اسے اپنی خوشی کا مکمل یقین نہ تھا، مگر اپنی ماں کی مسکراہٹ اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جس کا سلمیٰ بیگم کو مدتوں سے بے صبری کے ساتھ انتظار تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی پورا گھر جگمگا اٹھا۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں، پھولوں کی خوشبو، رشتہ داروں کی چہل پہل اور بچوں کے رونے ہنسنے کی آوازیں بکھری ہوئی تھی۔ ملازم دوڑتے پھر رہے تھے۔ صحن میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور حویلی کا ہر گوشہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج اس گھر کے اکلوتے بیٹے برہان کی شادی کا دن تھا۔ برہان دلہے کے لباس میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سنہری شیروانی اور چہرے پر سنجیدگی لیے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ صحن میں کھڑے رشتہ داروں نے اسے دعائیں دی، جبکہ سلمیٰ بیگم نے بھرپور محبت سے اس کی نظر اتاری۔ اللہ میرے بیٹے کو ہر بری نظر سے بچائے۔ برہان نے جھک کر اپنی ماں کا ہاتھ چوما۔ چند ہی لمحوں بعد بارات روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بارات دلہن کے گھر پہنچ گئی۔ گھر بڑا نہیں تھا مگر نہایت صاف ستھرا اور سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ چھوٹے سے صحن میں رنگ برنگی جھنڈیاں لگی تھی، تازہ پھولوں سے دروازہ سجایا گیا تھا اور آنے والے مہمانوں کا خلوص سے استقبال کیا جا رہا تھا۔ برہان نے ایک سرسری نظر پورے گھر پر ڈالی۔ سادہ فرنیچر، پرانی دیواریں، اس سادگی میں بھی ایک عجیب سی عزت اور وقار موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سلمیٰ بیگم نے دولت نہیں بلکہ کردار دیکھ کر یہ رشتہ قبول کیا ہوگا۔ وہ خاموشی سے نکاح کی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ چند رسمی گفتگو کے بعد نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کے الفاظ ادا کیے تو برہان نے پورے اعتماد کے ساتھ 3 مرتبہ قبول ہے کہا۔ اس کے الفاظ میں ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ اپنی ماں کے فیصلے پر مکمل یقین رکھتا ہو۔ کچھ دیر بعد خواتین کی طرف سے ہلکی سی چہل پہل سنائی دی۔ سب کی نظریں بے اختیار اسی سمت اٹھ گئی۔ گہرے سرخ جوڑے میں ملبوس جمل آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ باریک گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا، جبکہ نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں شرم، حیا اور گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ برہان نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ وہ دبلی پتلی، نازک اور کم قامت تھی، اس لیے پہلی نظر میں اپنی عمر سے کافی کم دکھائی دیتی تھی۔ مگر برہان نے فوراً اپنے ذہن میں ابھرنے والے خیال کو جھٹک دیا۔ یہ صرف میرا وہم ہے۔ آج کل بہت سی بالغ لڑکیاں اپنی عمر سے چھوٹی نظر آتی ہے۔ اس نے خود ہی دل کو سمجھایا۔ اسے اپنی ماں کے انتخاب پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر سلمیٰ بیگم نے اس رشتے کو پسند کیا تھا تو یقیناً ہر بات اچھی طرح دیکھ کر ہی کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نکاح مکمل ہوا تو ہر طرف مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ جمل اپنی ماں کے سامنے کھڑی تھی۔ ابھی تک اس نے خود کو مضبوط بنا رکھا تھا، مگر جیسے ہی اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بچوں کی طرح سسکنے لگی۔ امی! اس نے اپنی ماں کو پکارا۔ برہان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ آواز سے ہی کم عمر بچی کی رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، کیا سچ میں اس کی ماں نے اس کی شادی ایک کم عمر لڑکی سے کروا دی تھی؟ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ اس کی ماں نے اسے مضبوط سے گلے سے لگایا اور بار بار اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ بیٹا، آج سے وہی تمہارا گھر ہے۔ ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کرنا، اپنی ساس کا احترام کرنا، کبھی کسی کے دل کو دکھانا نہیں۔ جمل مسلسل روتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ غصے میں کبھی جواب مت دینا۔ گھر محبت سے بنتا ہے، صبر سے۔
ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ماں کے الفاظ سن کر وہاں موجود کئی عورتوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ پھر زمل اپنی بڑی بہن کے گلے لگی۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لپٹی روتی رہی۔ اپنا خیال رکھنا، ہمیں بھول مت جانا، اس کی بہن نے کہہ کر اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ میں آپ سب کو بہت یاد کروں گی۔ اس کے بعد وہ اپنی دوسری بہن کے گلے لگی۔ ان کی ماں بار بار اپنے آنسو صاف کرتی مگر ہر بار نئی نئی پلکوں پر اتر آتی۔ برہان چند قدم کے فاصلے پر خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کتنے یقین کے ساتھ ایک اجنبی انسان پر اعتماد کرتی ہے۔ آخرکار دعاؤں کے سائے میں زمل کو گاڑی تک لایا گیا۔ اس نے ایک آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا، اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھا، پھر بھیگی پلکوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بارات واپس روانہ ہو گئی۔ راستے پر زمل خاموش بیٹھی رہی، جبکہ برہان نے اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اسے کسی بات پر مجبور نہیں کیا۔ چند گھنٹوں بعد گاڑیاں حویلی کے سامنے آ کر رک گئی۔ پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ دروازے پر سلمیٰ بیگم بے چینی سے اپنی بہو کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی زمل گاڑی سے اتری، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی نظر اتاری اور محبت بھرے لہجے میں کہا، خوش آمدید بیٹا، اللہ اس گھر میں تمہارے قدم ہمیشہ مبارک رکھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی روایتی رسومات کا آغاز ہو گیا۔ کہیں ہنسی مذاق ہو رہا تھا، کہیں بہنیں راستہ روکنے کی رسم ادا کر رہی تھی، کہیں بزرگ دعائیں دے رہے تھے۔ پورا گھر قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ ان تمام آوازوں کے درمیان برہان کی نظریں بار بار اپنی ماں پر جا ٹھہرتی۔ سلمیٰ بیگم کی خوشی دیدے نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر ایسا سکون اور ایسی مسکراہٹ تھی جو شاید برسوں بعد لوٹی تھی۔ وہ ہر مہمان کا استقبال کر رہی تھی، ہر رسم میں شریک تھی اور بار بار اپنی نئی نویلی بہو کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ برہان نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر اس کی ایک رضامندی نے اس کی ماں کے چہرے پر اتنی خوشی بکھیر دی ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کچھ دیر بعد تمام رسومات مکمل ہوئی۔ گھر کی بزرگ خواتین مسکراتے ہوئے زمل کو آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے برہان کے کمرے کی طرف لے گئی، جبکہ نیچے کھڑا برہان ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ سلمیٰ بیگم نے بھی دور سے اپنے بیٹے کو دعاؤں بھری نظر سے دیکھا۔ اچانک ہی سلمیٰ بیگم پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ برہان نے حیرت سے اپنی ماں کو کمرے میں بند ہوتے دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی ماں تھک گئی ہے، اسی لیے کمرے میں چلی گئی ہے، اسی لیے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے دروازے تک پہنچ کر اس کے قدم چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ ایک گہرا سانس لینے کے بعد اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، تازہ گلابوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ بستر کو سفید اور سرخ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے کونے میں زمل خاموشی سے بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ ایک دوسرے میں سمٹے ہوئے تھے اور گھبراہٹ اس کی ہر ادا سے نمایاں تھی۔ برہان نے آہستہ سے دروازہ بند کیا تاکہ اس کی آواز سے زمل مزید نہ گھبرا جائے۔ وہ اس کے قریب گیا۔ برہان نے نرم لہجے میں کہا، السلام علیکم۔ زمل نے ہلکی سی لرزتی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ امید ہے سفر میں زیادہ تھکن نہیں ہوئی ہوگی۔ برہان کے پوچھنے پر زمل نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ برہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ بات کیا کرے۔ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس نئے ماحول سے پوری طرح مانوس نہیں ہو سکی تھی۔ برہان نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ زمل نے آہستہ سے جی کہا، کس نام سے پکاروں تمہیں؟ برہان محبت سے بولا۔ زمل، اس نے کانپتی ہوئی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ برہان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا نام ہے۔ اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی مخملی ڈبیا اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ زمل نے حیرت سے ڈبیا اپنے ہاتھ میں لے لی۔
میرے لیے؟ جی کھول کر دیکھ لو، برہان نے اس کے پوچھنے پر مسکرا کر کہا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبیا کھولی۔ اندر نہایت نفاست سے بنا ایک خوبصورت بریسلٹ رکھا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ برہان مسکرا دیا۔ برہان نے نرمی سے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ برہان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہری۔ سادہ سا معصوم چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور گھبراہٹ سے کانپتے ہوئے لب۔ مگر اسی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ وہ اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دے رہی تھی، اتنی کم کہ ایک لمحے کو برہان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ جمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ شرمائی ہوئی تھی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ ایک پل کے لیے جمل نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اگلے ہی پل جمل نے نظریں جھکا لی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے بولی، 18 سال۔ 18؟ برہان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ ابھر آئے۔ اماں نے اتنی جلدی شادی کیوں کر دی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں مسلسل گردش کرنے لگا۔ اسے اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اس وقت وہ واقعی حیران تھا۔ جمل نے اس کی خاموشی محسوس کی تو گھبرا گئی۔ کیا کوئی بات ہے؟ برہان فوراً سنبھل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پریشانی جمل کے دل میں خوف پیدا کرے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس اچانک سن کر حیرت ہوئی۔ جمل نے آہستہ سے کہا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ برہان نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، اور نہ ہی تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جمل نے اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا لیا۔ یہ گھر اب تمہارا بھی ہے، آرام سے وقت لو، کسی چیز کی جلدی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں بلکہ عجیب سا اطمینان تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ میں بھی معمولی سا سکون اتر آیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ برہان نے دھیرے سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پانی پی لو، شاید طبیعت بہتر محسوس ہو۔ جمل نے شکریہ ادا کرتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ برہان اس کے پاس بیٹھا نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تمہیں مجھ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نرمی سے اس کا چہرہ تپتپا کر بولا۔ تم چاہو تو تھوڑا وقت لے سکتی ہو، میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، وہ کہہ کر اٹھا۔ یہ اچانک ہی جمل نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ حق رکھتے ہیں، میں آپ کو منع نہیں کر سکتی، وہ کہہ کر مسکرائی تھی اور برہان کو دیکھا، جبکہ برہان اس کے لہجے میں موجود رضامندی کو سمجھ کر مسکرایا تھا۔ اچھا، تو تم میرا ساتھ دینے کی ہمت رکھتی ہو؟ اس نے پوچھا تو وہ شرم سے آنکھیں بھیج گئے۔ وہ نرمی سے اس کی جیولری اتارتا، اس کو بیڈ پر نرمی سے لٹائے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا، جبکہ وہ آنے والے کل سے بالکل بے خبر تھا کہ وہ اس پر کیا قیامت برپا کرنے والا ہے۔ صبح کی پہلی کرن باریک پردوں سے ہوتی ہوئی کمرے میں آ رہی تھی۔ برہان کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اس کی نگاہ اپنے پہلو میں سوئی ہوئی جمل پر جا ٹھہری۔ جمل گہری نیند میں تھی۔ نیند کی بے خبری میں اس کا سر برہان کے سینے سے لگا ہوا تھا، جبکہ اس کے بکھرے ہوئے بال آدھے تکیے اور آدھے برہان کے کندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ برہان کے لبوں پر بے اختیار ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس معصوم چہرے پر اس وقت ایسا سکون تھا جیسے اسے اپنے نئے سفر میں ایک محفوظ پناہ مل گئی ہو۔ برہان نے نہایت احتیاط سے اس کے چہرے پر بکھری ایک لٹکان کے پیچھے کی۔ جمل ہلکا سا کروٹ بدل کر پھر اسی کے قریب سمٹ گئی۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ واقعی بہت معصوم ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کے بعد اس نے جھک کر جمل کی پیشانی پر ہلکی سی بوسہ دیا۔ جمل کی پلکیں ذرا سی جنبش کھا کر دوبارہ پرسکون ہو گئی۔ برہان نے کوشش کی کہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ آزاد کیا، کمبل اس پر اچھی طرح درست کیا اور خاموشی سے بستر سے اتر گیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو کمرے میں اب بھی خاموشی تھی۔ جمل ویسے ہی سو رہی تھی۔
برہان مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، جمل۔ کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوبارہ دھیمے لہجے میں پکارا، جمل، صبح ہو گئی ہے۔ جمل نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ چند لمحوں تک وہ الجھن سے ارد گرد دیکھتی رہی۔ پھر جیسے ہی اسے یاد آیا کہ وہ اپنے میکے میں نہیں بلکہ اپنے نئے گھر میں ہے، اس کا چہرہ یک دم سرخ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ برہان اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیا۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمل نے نظریں جھکا لی۔ میں شاید زیادہ دیر تک سو گئی، وہ جھجک کر بولی۔ پہلی رات کے بعد ایسا ہو جاتا ہے، فکر مت کرو، وہ شرارت سے اس کے وجود کو دیکھ کر بولا، جبکہ وہ اس کی بات سمجھ شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ فریش ہو جاؤ، نیچے مما سے بھی ملنا ہے، انتظار کر رہی ہوگی وہ۔ جمل نے اس بات میں سر ہلایا مگر اٹھتے ہوئے اس کی چوڑیاں کمبل میں الجھ گئی۔ وہ گھبرا کر انہیں چھڑانے لگی۔ برہان نے فوراً آگے بڑھ کر آہستگی سے چوڑیاں آزاد کر دی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے چھو گئے۔ جمل کی سانس جیسے تھم سی گئی۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھائی۔ برہان بھی اسی لمحے اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ملی تو وقت جیسے ٹھہر گیا۔ جمل نے فوراً پلکیں جھکا لی۔ اس کے گالوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ برہان نے سرگوشی کی۔ جمل نے نفی میں سر ہلایا مگر لفظ اس کے لبوں تک نہ آ سکے۔ اچھا ہے، کم از کم اتنا تو یقین ہوا کہ تم خاموش ضرور ہو مگر ضدی نہیں، برہان نے مسکرا کر کہا۔ جمل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مسکراہٹ بہت مختصر تھی مگر برہان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ بس یہی مسکراہٹ ہمیشہ قائم رکھنا۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ برہان نے فوراً قدم بڑھائے اور دروازہ کھول دیا۔ باہر گھر کی ملازمہ کھڑی تھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرے پر گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ صاحب، وہ کانپتے ہوئے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ برہان نے حیرت سے پیشانی پر بل ڈالے پوچھا۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، آپ کو فوراً بلایا ہے۔ برہان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ مڑ کر جمل کی طرف دیکھا جو پریشانی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ جمل، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور نیچے اماں کے کمرے میں آ جانا۔ جمل نے فوراً سر ہلایا۔ جی۔ برہان تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی جمل کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ کل تک وہ اس گھر سے بالکل اجنبی تھی مگر آج اس کی ساس کی طبیعت کی خبر سن کر اسے بھی عجیب سی فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ چند ہی منٹوں بعد اس نے دوپٹہ درست کیا، ایک گہرا سانس لیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے کی طرف بڑھ گئی، جہاں برہان سلمیٰ بیگم کی اچانک بگڑتی طبیعت کے باعث تشویش میں مبتلا تھا۔ سلمیٰ بیگم بستر پر نیم دراز تھی۔ ان کا سانس معمول سے زیادہ تیز چل رہا تھا جبکہ چہرے کی زردی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ارد گرد چند رشتہ دار خاموش کھڑے تھے، کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ برہان گھبراہٹ سے ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمزور سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر ابھری۔ برہان، ان کے پکارنے پر برہان نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ جی اماں، میں یہی ہوں۔ انہوں نے دھیرے سے نظریں اٹھائی اور دروازے کے قریب خاموش کھڑی جمل کو دیکھا۔ بیٹا۔ جمل فوراً گھبرا کر ان کے قریب آ گئی۔ جی امی جان، وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر بولی۔ ذرا میرے پاس آؤ۔ جمل نے ایک نظر برہان پر ڈالی پھر کانپتی ہوئی ان کے سرہانے بیٹھ گئی۔ سلمیٰ بیگم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے برہان کا ہاتھ پکڑا پھر آہستہ سے وہ ہاتھ جمل کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ سلمیٰ بیگم کی نم آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ جمل۔ جی امی جان۔ جمل کی آواز رند گئی۔ آج سے یہ صرف تمہارا شوہر نہیں، تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ جمل کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ سلمیٰ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
میرے بیٹے کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ یہ باہر سے جتنا مضبوط لگتا ہے اندر سے اتنا ہی نرم دل ہے، اپنے غم کبھی کسی کو نہیں بتاتا۔ اس کے چہرے کی خاموشی کو سمجھ لینا۔ جمل نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ جی وعدہ کرتی ہوں۔ جمل کے کہنے پر انہوں نے برہان کی طرف دیکھا اور تم؟ برہان فوراً ان کے قریب ہو گیا۔ جی اماں۔ تم وعدہ کرو تم ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے؟ وہ بولی تو برہان تڑپ اٹھا تھا۔ اماں، جیسے تم نے اپنے ابو کو میرا خیال رکھتے دیکھا تھا ویسے ہی ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اسے کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ وہ برہان کی تڑپ کو نظر انداز کرتی بولے۔ برہان کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے جھک کر اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ اماں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ سلمیٰ بیگم نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں برہان، وہ کہتی کانسنے لگی۔ ایسا مت کہیے، کل تک تو آپ بالکل ٹھیک تھی، ناچ رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ نظر لگ گئی ہے آپ کو، میں جانتا ہوں۔ خاموش رہے، میں نظر اترواتا ہوں اور ڈاکٹر آ رہا ہے۔ وہ انہیں ڈپٹتا ہوا بولا۔ میں جانتی ہوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، برہان کی آواز بلند ہو گئی۔ ڈاکٹر آ رہے ہیں، آپ ایسی باتیں مت کریں۔ آپ آرام کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سلمیٰ بیگم نے آہستگی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ہر بیماری دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی بیٹا۔ میں روز اس تکلیف کو برداشت کر کر کے تنگ آ گئی ہوں۔ میرے جانے کے بعد رونا نہیں۔ بس اتنا یاد رکھنا، تمہاری ماں جب زندہ تھی بہت تکلیف میں تھی۔ تمہاری ماں کو اس بیماری سے صرف موت ہی آزاد کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہہ کر ایک گہرا سانس بھرا۔ اماں پلیز، اس کی آواز بھرانے لگی۔ میں نے صرف ایک خواہش دل میں رکھی تھی۔ وہ چند لمحے رکی جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ میں اپنی آنکھوں سے تمہاری شادی دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج میری وہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں رہی۔ وہ بمشکل بولی تھی۔ ایسی باتیں نہ کرے، برہان تقریباً داڑھا تھا۔ آپ کہیں نہیں جائے گی۔ ڈاکٹر کدھر مر گیا؟ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اس کے داڑھ کر کہنے پر ملازمہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ جمل مسلسل رو رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے مسکراتے ہوئے جمل اور برہان کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر جلدی جلدی اندر داخل ہوئے۔ سب لوگ ذرا پیچھے ہو جائے۔ برہان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر، میری اماں کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے فوراً نبض چیک کی، اسٹیتھوسکوپ سینے پر رکھا، پھر نرس کو چند ہدایات دی۔ کمرے میں موجود ہر شخص سانس روکے انہیں دیکھ رہا تھا۔ برہان کی نظریں مسلسل اپنی ماں کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ ایک آخری بار انہوں نے برہان کو دیکھا، پھر جمل کو۔ ان کے لب ہلے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اگلے ہی لمحے ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً دوبارہ نبض ٹٹولی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر نے آہستہ سے اپنی نظریں جھکا لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے وقت رک گیا۔ برہان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں، وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ اماں، اس نے ان کے کندھے ہلائے۔ اماں اٹھے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اماں پلیز۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے چھوڑ کر مت جائے۔ اس نے اپنی ماں کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا، ان کی پیشانی پر بار بار بوسہ دیا۔ اماں دیکھیں، میں رو رہا ہوں۔ اس کے آنسو مسلسل ان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ پھر اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہی ہاتھ جس نے بچپن میں اسے چلنا سکھایا تھا، وہی ہاتھ جس نے ہر دکھ میں اس کے سر پر شفقت رکھی تھی۔ برہان اس ہاتھ کو سینے سے لگا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اماں ایک بار آنکھیں کھول دے۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو چکی تھی۔ جمل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس لمحے کسی کے پاس برہان کے درد کا کوئی مداوا نہیں تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ سب کے سامنے مضبوط رہتا تھا، آج اپنی ماں کے وجود سے لپٹ کر بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے میں صرف سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی تھی
اور زندگی ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ حویلی جو صرف ایک دن پہلے خوشیوں کی آوازوں سے گونج رہی تھی، آج عجیب سی ویرانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، دیواروں پر لگی روشنیاں بجھا دی گئی تھی، صحن میں سفید چادریں بچھی ہوئی تھی اور آنے والے لوگ دھیمی آواز میں تعزیت کر رہے تھے۔ کسی کی آنکھ خشک نہیں تھی۔ برہان اپنی ماں کے سرانے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل سلمیٰ بیگم کے پرسکون چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی آنکھیں کھولے گی، مسکرائے گی اور ہمیشہ کی طرح کہیں گی، بیٹا اتنا پریشان کیوں ہو؟ لیکن حقیقت اس امید سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ ایک بزرگ خاتون نے آہستگی سے کہا، بیٹا آخری دیدار کر لو۔ برہان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ آہستہ سے جھکا، اپنی ماں کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا اور ان کے ہاتھوں کو دونوں ہتھیلیوں میں لے کر روتے ہوئے بولا، اماں آپ نے تو کہا تھا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، پھر اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ اس کی آواز سن کر وہاں موجود کئی لوگ بھی اب دیدہ ہو گئے۔ چند دیر بعد غسل اور کفن کی تیاری شروع ہو گئی۔ رشتہ دار اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، جبکہ برہان بے حصہ ایک کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران وہی ڈاکٹر جنہوں نے سلمیٰ بیگم کو دیکھا تھا خاموشی سے اس کے قریب آئے۔ برہان صاحب؟ برہان نے سر اٹھایا۔ ڈاکٹر نے آہ بھری، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ برہان خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ آپ کی والدہ کافی عرصے سے کینسر میں مبتلا تھی۔ یہ سنتے ہی برہان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کیا؟ جی، بیماری آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ ہم نے انہیں کئی مرتبہ سمجھایا کہ آپ کو حقیقت بتا دیں تاکہ علاج کے باقی امکانات پر بھی بات ہو سکے، لیکن ہر بار ان کا یہی جواب ہوتا تھا۔ ڈاکٹر چند لمحے خاموش ہوئے، پھر دھیرے سے بولے کہ میرا بیٹا بہت حساس ہے۔ اگر اسے میری بیماری کا پتہ چل گیا تو وہ اپنی زندگی روک دے گا۔ پہلے میں اس کی شادی دیکھ لوں، اسے اس کی خوشیاں دے دوں، پھر جو اللہ کی مرضی۔ برہان کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے اتنا بڑا دکھ بھی چھپا لیا۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا۔ یہ انہوں نے چند دن پہلے میرے پاس امانت رکھا تھا۔ کہا تھا اگر میں اپنے بیٹے سے یہ بات خود نہ کر سکوں تو میری وفات کے بعد یہ خط اسے دے دیجیے گا۔ کانپتے ہاتھوں سے برہان نے لفافہ تھام لیا۔ اس پر سلمیٰ بیگم کی صاف لکھائی میں صرف ایک جملہ درج تھا، میرے پیارے برہان کے لیے۔ برہان نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر تہہ کیا ہوا خط موجود تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ میرے پیارے بیٹے برہان، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا سے جا چکی ہوں۔ سب سے پہلے مجھے معاف کر دینا کہ میں نے اپنی بیماری تم سے چھپائی۔ میں جانتی تھی کہ اگر تمہیں سچ معلوم ہو گیا تو تم اپنی ہر خوشی چھوڑ کر میری خدمت میں لگ جاؤ گے، اور ایک ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا اپنی زندگی روک دے۔ مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں تھا، مجھے صرف ایک خواہش تھی، میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دلہا بنتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اب میں سکون سے جا رہی ہوں بیٹا۔ زندگی کبھی کسی ایک انسان کے جانے سے ختم نہیں ہوتی۔ غم ضرور ہوتا ہے، مگر یہی غم انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ میرے جانے کے بعد بہت زیادہ مت رونا۔ جب بھی میری یاد آئے تو میرے لیے دعا کر دینا، یہی تمہارا سب سے قیمتی تحفہ ہوگا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، تمہاری ماں۔ خط ختم ہوتے ہی برہان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح زاروں قطار رونے لگا۔ اماں، کاش آپ ایک بار مجھے بتا دیتی۔ ڈاکٹر خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ لوگ آ رہے تھے، اسے تسلیاں دے رہے تھے، لیکن وہ مسلسل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اسے تو کسی کے آنے یا نہ آنے سے فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ ہر طرف شور اٹھا کہ اس کی ماں کی تدفین کی جائے۔ برہان کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے آنسو بھر آئے آنکھوں سے وہاں اکٹھے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس کا دل اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر جیسے ہی اس کی ماں کے کفن پر گرنے لگے تو اس نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ اس کے آنسو زمین پر گرے۔ اس نے آنسو بھر آئی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔
اپنے آنسو صاف کیے، آسمان کی طرف دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور نرمی سے وہ اپنی ماں کے سر پر جھکا۔ اپنی ماں کی پیشانی پر اس نے بوسہ دیا۔ آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر اور رک جائے، وہ منت بھرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہاں کھڑے رشتہ داروں نے آہ بھری اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا اپنی ماں کے چہرے کو تکنے لگا تھا۔ تکتے تکتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، لیکن اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کا یہ آخری دیدار ہے، اس کے بعد اسے کبھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ وہی اپنی ماں کی چارپائی پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور ایک بار پھر سے اس کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ دور کھڑی جمل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس بھی الفاظ نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کے چلے جانے کا غم بہت بڑا ہے، وہ اسے تسلی نہیں دے سکے گی۔ وہ بھی آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک بار پھر رشتہ داروں نے تدفین کرنے کا شور برپا کر دیا۔ وہ اپنے قدم پیچھے لے گئی اور ایک سائیڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ برہان ہمت کرتا اٹھا، آنسو صاف کیے اور اپنی ماں کی ڈولی کو اپنے کندھے پر لیا اور سب لوگوں کے ساتھ کلمہ شہادت کی گونج لگاتا گھر سے نکل گیا تھا۔ تدفین، دعائیں اور تعزیت کے تمام مراحل مکمل ہوئے۔ شام ڈھلنے لگی تو برہان اپنے عزیزوں کے ساتھ واپس حویلی پہنچا، مگر آج وہ حویلی پہلے جیسے نہ تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، صرف سلمیٰ بیگم کی آواز غائب تھی۔ برہان نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے پورا گھر خالی ہو گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں رک گیا۔ اسی لمحے جمل خاموشی سے اس کے قریب آئے۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی مسلسل رونے سے سرخ تھی۔ وہ عمر میں چھوٹی تھی، دنیا کے دکھوں کا تجربہ بھی زیادہ نہیں تھا، مگر اس نے اتنا ضرور سمجھ لیا تھا کہ اس وقت برہان کو الفاظ سے زیادہ کسی اپنے کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ پانی پی لیں۔ برہان نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی نظریں اب بھی خلا میں جمی تھی۔ جمل نے ہچکچاتے ہوئے پانی کا گلاس میز پر رکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ایسے دکھ میں کیا کہا جاتا ہے۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ خاموشی سے اپنا ہاتھ برہان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ برہان چونکا، اس نے پہلی بار جمل کی طرف دیکھا۔ اس معصوم چہرے پر بھی غم صاف جھلک رہا تھا۔ جمل نے دھیمی آواز میں کہا، میں امی جان کی جگہ تو کبھی نہیں لے سکتی، لیکن آپ اکیلی بھی نہیں ہیں۔ یہ مختصر سے الفاظ برہان کے بندھے ہوئے ضبط کو پھر توڑ گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جمل خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی رہی۔ وہ اسے سمجھانا نہیں جانتی تھی، مگر اس نے اس کا ساتھ چھوڑنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اسی خاموش ساتھ نے برہان کو پہلی بار احساس دلایا کہ شدید غم کے اندھیروں میں بھی کبھی کبھی کسی کا خاموش وجود انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ وقت واقعی پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی ہفتے گزر گئے۔ شروع کے دن تو یوں محسوس ہوئے جیسے حویلی کی گھڑیاں بھی رک گئی ہو۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، مگر ہر چیز ادھوری لگتی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ کرسی خالی رہتی جس پر سلمیٰ بیگم بیٹھا کرتی تھی، صحن کے اس کونے میں جہاں شام ہوتے ہی ان کی آواز گونجا کرتی تھی۔ اب خاموشی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ برہان نے اپنی زندگی میں پہلی بار تنہائی کا اصل مطلب محسوس کیا تھا۔ وہ پہلے بھی کم گو تھا، مگر اب اس کی خاموشی اور گہری ہو چکی تھی۔ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد وہ سیدھا قبرستان چلا جاتا۔ ہاتھ میں تازہ پھول ہوتے، لبوں پر قرآن کی آیات اور دل میں اپنی ماں کی بے شمار یادیں۔ وہ سلمیٰ بیگم کی قبر کے پاس خاموشی سے بیٹھ جاتا، کبھی سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا، کبھی ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا، اور کبھی بنا کچھ کہے دیر تک قبر کو دیکھتا رہتا۔ اماں، وہ اکثر آہستہ سے کہتا، آپ کے بغیر گھر گھر نہیں لگتا۔ ہوا کے نرم جھونکے اس کے چہرے سے ٹکراتے تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی ماں ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہی ہو۔ وہ ہر بار وہاں سے اٹھتے ہوئے ایک ہی دعا کرتا، اللہ میری اماں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ پھر خاموشی سے واپس حویلی آ جاتا۔ غم ابھی بھی اس کے دل میں زندہ تھا۔ وہ شاید کبھی ختم بھی نہ ہوتا، مگر وقت نے اس کی شدت ضرور کم کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک بار جب وہ ٹوٹنے لگتا تو
اسے اپنی ماں کا وہ خط یاد آ جاتا۔ جمل کو ڈانٹنے سے پہلے اسے سمجھانا وہ ابھی بہت کم عمر ہے۔ یہ جملہ جیسے اس کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی ہر نصیحت پر عمل کرے گا۔ دوسری طرف جمل بھی آہستہ آہستہ اس گھر کے ماحول سے مانوس ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی بھی بہت کم بولتی تھی، گھر کے کام سیکھنے کی کوشش کرتی، ملازماؤں کی مدد کرتی اور اکثر سلمیٰ بیگم کے کمرے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ ان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بے اختیار رو بھی پڑتی۔ آخر وہ صرف چند گھنٹے ہی تو ان کے ساتھ گزار سکی تھی۔ اسے اکثر افسوس ہوتا کہ کاش اسے اپنی ساس کی خدمت کرنے کا کچھ اور وقت مل جاتا۔ برہان نے کبھی اس پر کسی بات کا دباؤ نہیں ڈالا۔ اگر وہ کسی کام میں غلطی کر دیتی تو وہ غصہ کرنے کے بجائے نرمی سے سمجھا دیتا، ایسے نہیں، یہ کام اس طرح ہوتا ہے۔ جمل فوراً شرمندہ ہو جاتی، معاف کیجیے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ برہان ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ سن کر جمل حیران رہ جاتی۔ اس نے اپنے ارد گرد اکثر ایسے مرد دیکھے تھے جو معمولی بات پر بھی آواز بلند کر دیتے تھے، مگر برہان کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ناشتے کی میز پر جمل نے جلدی جلدی چائے بنائی۔ جلد بازی میں چینی کچھ زیادہ پڑ گئی۔ اس نے جیسے ہی برہان کے سامنے کپ رکھا تو خود ہی گھبرا گئی، شاید چینی زیادہ ہو گئی ہے۔ برہان نے ایک گھونٹ لیا، چائے واقعی میٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار تھوڑی کم ڈال دینا، بس اتنا ہی کہا۔ جمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، آپ ناراض نہیں ہوئے؟ برہان نے نفی میں سر ہلایا۔ وقت گزرتا رہا، برہان اپنے کاروبار میں دوبارہ مصروف ہونے لگا، مگر ایک عادت کبھی نہ بدلی۔ ہر جمعہ وہ اپنی ماں کی پسندیدہ سفید گلابوں کی ٹہنی خریدتا، قبرستان جاتا، ان کی قبر پر پھول رکھتا اور دیر تک دعا کرتا۔ واپسی پر وہ اکثر خاموش رہتا۔ جمل اب اس خاموشی کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس سے سوال نہیں کرتی تھی، صرف اس کے لیے چائے بنا کر رکھ دیتی اور اتنا کہہ دیتی، امی جان کے لیے دعا کر لیجیے گا، میں نے بھی آج قرآن پڑھ کر ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی ہے۔ یہ سن کر برہان کے دل کو عجیب سا سکون ملتا۔ وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ اگرچہ جمل عمر میں بہت چھوٹی تھی مگر اس کے دل میں خلوص بہت بڑا تھا۔ وہ دکھ بانٹنے کے لیے بڑے بڑے الفاظ نہیں جانتی تھی، مگر اپنی خاموش موجودگی سے برہان کا بوجھ ضرور ہلکا کر دیتی تھی۔ کبھی وہ اس کے لیے وقت پر کھانا رکھ دیتی، کبھی کاروبار سے دیر آنے سے پر اس کا انتظار کرتی، اور کبھی بنا کچھ کہے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں برہان کو بار بار اپنی ماں کی نصیحت یاد دلاتی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید زندگی دوبارہ پہلے جیسی تو کبھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ ہر دکھ کے بعد انسان کو کوئی نہ کوئی سہارا ضرور عطا کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ خاموش سہارا اب جمل تھی، جس کا خیال رکھنا اب صرف ایک شوہر کی ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی تھا۔ وقت کسی تیز بہتے دریا کی مانند اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزر گئے۔ وہی حویلی جو کبھی سلمیٰ بیگم کی جدائی کے بعد خاموشی کی تصویر بنی ہوئی تھی، آج پھر سے زندگی کی آوازوں سے آباد تھی۔ ہر کمرے میں رونق تھی، ہر دیوار پر خوشیوں کی بازگشت سنائی دیتی تھی، اور ہر صحن میں بچوں کی بے فکر ہنسی گونجتی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی نرم کرنیں صحن میں بچھی سبز گھاس پر پڑ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا پھولوں کی خوشبو اپنے ساتھ لیے پورے باغ میں پھیل رہی تھی۔ رنگ برنگے پھول ہلکی ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے، جبکہ فوارے سے گرتا پانی ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا رہا تھا۔ مگر اس خوبصورت سکون کے درمیان دو ننھی آوازیں پورے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ میں پہلے پکڑوں گا، نہیں پہلے میں۔ دونوں جڑواں بھائی حمزہ اور حارث ایک دوسرے کے پیچھے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے پوری دنیا کی دوڑ جیتنی ہو۔ کبھی ایک دوسرے کا کھلونا چھین لیتا، کبھی دوسرا اس کے پیچھے دوڑ پڑتا۔ یہ میری گاڑی ہے، جھوٹ، ابو نے دونوں کے لیے لی تھی، لیکن پہلے میں نے پکڑی، اب تو میں چھینوں گا۔ اگلے ہی لمحے دونوں نے ایک ہی کھلونے کو اپنی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ کھلونا تو نہ ٹوٹا مگر دونوں کا توازن بگڑ گیا اور دونوں دھڑام سے گھاس پر جا گرے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔
پھر نہ جانے کس بات پر دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ حمزہ نے شرارت سے حارث کے بال کھینچ دیے۔ حارث نے بھی بدلہ لیتے ہوئے اس کے ٹھوپی اچھال دی۔ امی دیکھے نا، اتنے میں جمل تیزی سے صحن میں آئی۔ اب وہ پہلے والی 18 سالہ گھبرائی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی۔ وقت نے اس کی شخصیت میں سنجیدگی، اعتماد اور وقار پیدا کر دیا تھا۔ چہرے پر وہی معصومیت تھی، مگر اب اس کے ساتھ ایک ماں کی شفقت بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے الجھتے دیکھا تو ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یا اللہ، تم دونوں نے پھر شروع کر دیا۔ دونوں فوراً الگ ہو گئے۔ حمزہ نے انگلی اٹھائی۔ امی، پہلے اس نے مجھے مارا۔ حارث فوراً بولا، نہیں، پہلے اس نے میرا کھلونا چھینا۔ جمل نے گہرا سانس لیا۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس دن تم دونوں لڑائی نہ کرو۔ دونوں نے معصوم سا منہ بنا لیا۔ جمل نے ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ تم لوگوں نے تو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو تم دونوں کی شرارتیں شروع، دوپہر ہوتی ہے تو لڑائی، شام آتی ہے تو گھر الٹا پلٹا ہوتا ہے۔ آخر تم دونوں کو چین کب آئے گا؟ حمزہ نے معصومیت سے پوچھا۔ امی، آپ واقعی بوڑھی ہو گئی ہے۔ حارث نے فوراً اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نہیں، مجھے تو ابھی بھی خوبصورت لگ رہی ہے۔ جمل اپنی ہنسی روک نہ سکی۔ باتیں بنانا تو کوئی تم دونوں سے سیکھے۔ اسی وقت پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، اتنی سختی کیوں ہو رہی ہے میرے شہزادوں پر؟ تینوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ برہان مسکراتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر برسوں کی سنجیدگی اب بھی موجود تھی، مگر آنکھوں میں پہلے سے کہیں زیادہ سکون تھا۔ وقت نے اس کے بالوں پر ہلکی سی سفیدی ضرور بکھیر دی تھی، لیکن اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ باوقار لگتی تھی۔ دونوں بچے خوشی سے اچھل پڑے۔ ابو، وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور ایک ایک ٹانگ سے لپٹ گئے۔ برہان ہنس پڑا۔ ارے بھائی، ذرا سانس تو لینے دو۔ اس نے دونوں کو اٹھا کر اپنے بازو میں بھر لیا۔ حمزہ نے فوراً شکایت لگا دی۔ ابو، امی ہمیں ڈانٹ رہی ہے۔ حارث نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور کہہ رہی ہے ہم نے انہیں بوڑھا کر دیا۔ برہان نے مسکراتے ہوئے جمل کی طرف دیکھا۔ واقعی؟ جمل نے مصنوعی ناراضی سے کہا۔ آپ ہی سنبھالیے اپنے بیٹوں کو، میری تو یہ دونوں ایک نہیں سنتے۔ برہان نے نرمی سے جواب دیا۔ جمل بچوں سے اس انداز میں نہیں بات کرتے۔ وہ اس کے قریب آیا اور دھیمے لہجے میں بولا، یہ بھی چھوٹے ہیں، شرارت کریں گے، لڑیں گے، پھر اگلے ہی لمحے ایک دوسرے کو گلے بھی لگا لیں گے۔ یہی تو بچپن ہے۔ جمل نے آہ بھری، مگر پورا دن انہی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہوں۔ برہان نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں ہوں نا۔ یہ 3 لفظ سنتے ہی جمل کی ساری شکایت جیسے ختم ہو گئی۔ برہان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ میرے بہادروں، ایک بات پوچھوں؟ دونوں نے فوراً سر ہلایا۔ اگر تم دونوں ہر وقت لڑتے رہو گے تو بہترین دوست کیسے بنو گے؟ حمزہ نے نظریں جھکا لی۔ حارث نے بھی آہستہ سے کہا، ہم دوبارہ نہیں لڑیں گے۔ برہان نے مسکراتے ہوئے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کی طاقت ہوتے ہیں، کمزوری نہیں۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو دنیا میں سب سے پہلے ایک دوسرے کے کام آؤ گے، اس لیے وعدہ کرو لڑائی سے پہلے ایک دوسرے کی بات سنو گے۔ دونوں نے فوراً اپنے ننھے ننھے ہاتھ آپس میں ملا لیے۔ وعدہ؟ برہان نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر جمل خاموشی سے مسکرا دی۔ اس کی نگاہ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ دل ہی دل میں اس نے دعا کی، امی جان، آپ نے برہان کے لیے جو دعائیں مانگی تھی، اللہ نے وہ سب قبول کر لی۔ آج وہ صرف ایک اچھا بیٹا اور شوہر ہی نہیں، بلکہ ایک بہترین باپ بھی بن چکا ہے۔ صحن میں پھر سے بچوں کی ہنسی گونج اٹھی اور برسوں پہلے بکھر جانے والی اس حویلی کی خوشیاں ایک بار پھر مکمل محسوس ہونے لگی۔